کیا ہوا ہے؟ میری بیٹی کب سے رو رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ پری جب سے کمرے سے آئی تھی بوا کے گلے لگے رو رہی تھی۔ آنکھیں لال ہو گئی تھی اور چوٹ میں سے بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ بوا میں تو آپ کو تنگ نہیں کرتی نا؟ پریاں ہچکیاں لیتے بول رہی تھی۔ بالکل، آپ تو بہت اچھی ہو، بوا نے آنسو صاف کرتے کہا۔ تو پھر انہوں نے مجھے مصیبت کیوں کہا؟ جو تنگ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مصیبت۔ میں کوئی تنگ کرتی ہوں انہیں؟ اذلان جو باہر جا رہا تھا، کچن سے روتی ہوئی پری کی آواز سن کر قدم وہیں ٹھہر گئے۔ کس نے کہا ایسا؟ بوا گلے لگاتی بولی۔ وہ جو اوپر ہے نا، دادا جان کے بیٹے۔ پری اذلان کا ذکر کرتی ہوئی منہ بناتے بولی۔ اذلان؟ بوا نے حیران ہوتے پوچھا، کیونکہ اذلان بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کسی پر غصہ آتا تو چپ ہو جاتا۔ جی وہی اذلان شذلان، پری ناک سکوڑتے بولی۔ اذلان نے حیرت سے اس ٹڈی کو دیکھا، کیسے وہ اس کا نام بگاڑ رہی تھی۔ شرم کرو لڑکی، شوہر ہے تمہارا۔ بوا پری کے سر چپت لگاتے بولی۔ جب وہ ڈانٹتے ہیں تو آپ نے کہا شرم کرو لڑکے، بیوی ہے تمہاری، پری نے منہ پھلاتے کہا۔ پری کی بات سن کر بوا نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ باہر کھڑے اذلان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تو وہاں کھڑا یہ بھی بھول گیا کہ وہ باہر جا رہا تھا۔ میں نا بابا کے پاس جا کر ان کی شکایت لگاؤں گی، پری نے اداس ہوتے کہا۔ اچھا، لگا دینا جب جاؤ گی پاکستان، بوا نے اس کا غصہ کم کرتے کہا۔ وہ تو پاکستان نہیں رہتے، پری نے بوا کی بات کی تصحیح کرتے کہا۔ پھر کہاں رہتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب میں ان کے پاس جاؤں گی تو چچی جان کی بھی، وہ بھی مجھے منحوس بولتی ہیں۔ پھر دیکھے گا کیسے بابا ان کی پھینٹی لگائیں گے اور اذلان کی بھی شکایت لگاؤں گے۔ پری ایک دفعہ پھر رونا شروع ہو گئی۔ بری بات ہے، ایسے تھوڑی مرنے کی بات کرتے ہیں، بوا نے اس کے آنسو پوچھتے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بابا مجھے فیری کہتے تھے، وہ چلے گئے، اس کے بعد کسی نے نہیں کہا۔ چچی کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں، جب پیدا ہوئی تھی میری ماما چلے گئیں، اس کے بعد پاپا۔ پر میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا ماما کو۔ پری بوا کے گلے لگی اپنا دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ پری کے باتوں سے بوا کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ باہر کھڑے اذلان کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ بہت معصوم ہے، وہ یتیم ہے۔ اذلان کے کان میں احسان صاحب کے جملے گونج رہے تھے تو چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ اذلان کافی دیر سے گھر لوٹا، کمرے میں آیا تو وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ باہر نکل کر نیچے آیا تو بوا تہجد پڑھنے کمرے سے نکلی۔ کیا ہوا بیٹا؟ بوا اذلان کو دیکھتے بولی۔ بوا وہ کہاں ہے؟ اذلان نے تھوڑا ہچکچاتے کہا۔ کیوں کہا تم نے ایسا؟ اسے پتہ ہے کتنا روئی تھی؟ 2 دن کی دلہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بوا اذلان کو ڈانٹنے لگی۔ بوا میرے بہت امپورٹنٹ پیپر تھے جس پر آپ کی چہیتی نے چائے گرا دی، اذلان نے صفائی دیتے کہا۔ اچھا سوری، اب نہیں کچھ کہوں گا، اذلان نے ہار مانتے کہا۔ بیوی ہے تمہاری تو اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤ۔ جی جانتا ہوں بیوی ہے، اب کچھ ایسا نہیں ہوگا، میرے کمرے میں ہے، لے جاؤ، بوا کہتی نماز والے کمرے میں چلی گئی۔ اذلان بوا کے کمرے میں آیا تو وہ تکیے کو سینے میں بھینچے سو رہی تھی۔ اذلان چلتا ہوا بیڈ کے قریب پاس آیا، اس کے سراہنے بیٹھ گیا۔ بال بستر پر پھیلے ہوئے تھے، کچھ منہ پر بھی آ رہے تھے۔ اذلان نے ہاتھ آگے بڑھا کر چہرے سے بال ہٹائے، نظر اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگی۔ نظر اس کے چہرے سے بھٹکتی ہوئی اس کے بھرے گلابی لبوں پر جا کر رک سی گئی۔ اذلان کے دل میں خواہش پیدا ہونے لگی انہیں چھونے کی، وہ تو اس کی محرم تھی۔ اپنی خواہش پر لبیک کہتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ پری کے کسمسانے سے فوراً دور ہوا، نظر اٹھا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا جو نیند میں بھی لال ہو رہا تھا۔ اذلان کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی، نظر اس کے ماتھے پہ لگی چوٹ پر گئی تو جھک کر اپنے لبوں سے مرہم لگا دی۔ بغیر ایک پل کی بھی تاخیر کے پری کو اپنی باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔
کمرے میں آ کر آرام سے پری کو بیڈ پہ لٹایا اور خود بھی اس کے نزدیک لیٹ گیا۔ صبح اذلان کی آنکھ دیر سے کھلی۔ آج اس کا آف تھا اس لیے لیٹ اٹھا۔ ایک نظر پورے کمرے میں دہرائی، اسے وہ کہیں نظر نہیں آئے تو سر جھٹکتا واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر نکلا۔ وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ بالوں کو سیٹ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ ناشتہ بنانے کا تھا، کیونکہ رات کو ہی بھوا کی بیٹی کے بچہ ہوا تھا تو وہ چھٹی پر تھی۔ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ بلو پلازو کے ساتھ لیمن کلر کی گھٹنوں سے اونچی شرٹ پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ براؤن بالوں کو پونی ٹیل میں مقید کیا ہوا تھا۔ اذلان تو کچن کی حالت دیکھ کر چکرا گیا۔ کہیں سلپ پر جلے ہوئے ٹوسٹ پڑے تھے تو کہیں ٹوٹے انڈے پڑے تھے۔ برتنوں کا الگ ڈھیر تھا سنک میں۔ کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے لہجے کا مہار کرتے کہا۔ وہ میں ناشتہ بنا رہی تھی، پری نے بغیر مڑے کہا۔ بنا رہی تھی یا کوشش کر رہی تھی؟ اذلان نے ایک نظر کچن کو دیکھتے طنز کیا۔ وہ مجھے نہیں آتا، پری دھیرے سے مڑتی بولی۔ اذلان تو اس کے چہرے کے نقوش میں محبوب سا کھو گیا۔ سرخ و سفید چہرے پر جگہ جگہ آٹا لگا ہوا تھا۔ چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے کو بغیر کسی حق کے چھو رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک جو سردی کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، سرخ گلابی ہونٹ جن کو اس وقت چبا رہی تھی، نیلی آنکھوں میں کاجل کا سا پہرا۔ اذلان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اذلان چلتا ہوا بالکل اس کے قریب جا کھڑا ہوا، ہاتھ بڑھا کر چہرے پر لگا آٹا صاف کیا۔ کیا کر رہی تھی فیری؟ اذلان نے بال کان کے پیچھے کرتے پوچھا۔ پری تو منہ کھولے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ منہ بند کرو، مکھی چلے جائے گی، اذلان نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر منہ بند کرتے کہا۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی اور مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، پری اذلان کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے بولی۔ وہاں جا کر بیٹھو۔ اذلان نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو پری چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اذلان نے آملیٹ بنایا، 7 ٹوسٹ گرم کیے اور ڈش میں سجا کر پری کے سامنے رکھا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ پری نے ایک نظر اذلان کو دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، پھر خود بھی ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد اذلان کسی کام سے گھر سے باہر چلا گیا۔ پری گھر دیکھنے لگی۔ تھک ہار کر وہ نماز پڑھنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اذلان شام کو دیر سے گھر آیا۔ کمرے میں آیا تو کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اذلان نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ساتھ ہی وہ کمفرٹ میں گھسی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ بال اس وقت چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے، ایک ہاتھ تکیے پر رکھے جبکہ دوسرا پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ سوئی ہوئی اس وقت وہ سلیپنگ بیوٹی لگ رہی تھی۔ اذلان ایک نظر اس کو دیکھتا الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ شاور لے کر نکلا، بال بنا کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس کو اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا تو جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اپنے اوپر دیکھا تو پری اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ اذلان تو ہکا بکا سا اس کو دیکھ رہا تھا، جو بڑے مزے سے اس کو تکیہ سمجھ کر سو رہی تھی، منہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر چہرے سے بال ہٹائے۔ میری لٹل فیری، اذلان نے کہتے پری کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور مسکراتے اس کے گرد اپنا حصار قائم کر دیا۔ صبح اذلان کی آنکھ کھلی تو سامنے نظر پڑی جہاں پری کھڑی اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ اذلان چلتا ہوا پری کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ گڈ مارننگ فیری، اذلان نے منہ اس کی گردن میں چھپاتے سرگوشی کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پری کی اذلان کی اس حرکت سے جان ہوا ہونے لگی۔ پری تو پہلے ہی اذلان کے کل والے رویے سے پریشان تھی۔ پیار، اذلان نے گردن پر اپنے دہکتے لب رکھتے کہا۔ کیوں؟ پری نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ بہت پیاری ہو، اذلان نے بالوں سے منہ نکالتے کہا۔ سچی؟ میں سب کو پیاری لگوں گی تو سب مجھے پیار کریں گے؟ پری نے چہکتے کہا۔ سب نہیں، صرف میں، اذلان نے ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچتے کہا۔ کیوں؟ پری منہ بناتی بولی۔ کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری چھوٹی سی مسز، اور صرف شوہر ہی ایسے پیار کر سکتا۔ اذلان نے پیار سے پری کے بال کان کے پیچھے کرتے کہا۔ پر آپ نے مجھے کتنا برا ڈانٹا تھا جب میں آپ کے کمرے میں آئی تھی،
اور آپ نے اس دن بھی ڈانٹا تھا ہے نا؟ پری منہ نیچے کرتے بولی۔ تو آپ نے بھی تو میرا کتنا مہنگا پرفیوم توڑا تھا اور میرے کتنے اہم ڈاکومنٹس تھے، پتہ ہے آپ کو؟ اذلان نے بھی گھیرتے کہا۔ تو وہ تو آپ نے ڈرا دیا تھا نا۔ چلو چھوڑو یار، ہم اب پچھلی باتیں بلا کر فرینڈ شپ کرتے ہیں۔ اذلان نے اپنا ہاتھ آگے کرتے کہا۔ آپ مجھ پر دوبارہ غصہ نہیں کریں گے نا؟ پری نے منہ بناتے کہا۔ نہیں، کبھی نہیں کروں گا، اذلان نے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ نہیں، پہلے پرومس، پھر بنوں گی آپ کی فرینڈ، پری ہاتھ آگے بڑھاتے بولی۔ میری انوسینٹ اینجل، وعدہ؟ اذلان نے اس کے چھوٹے نرم سے ہاتھ کو اپنے بھاری ہاتھ میں لیتے کہا، جس پر پری کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اذلان نے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے بھوک لگی ہے اذلان، پری اس کے سینے میں چھپی منمنائی۔ اتنے پیار سے نام لوگی تو میں کیسے چھوڑوں گا؟ اذلان نے گھیرا تنگ کرتے کہا۔ پلیز نا، پری نے منہ اوپر اٹھاتے کہا۔ اذلان کو اس وقت پری پر اتنا پیار آیا کہ جھک کر اس کے سرخ لبوں کو اپنے پیاسے لبوں سے چھو لیا۔ جاؤ نیچے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اذلان نے پری کے چہرے کو دیکھتے کہا، جو شرم کی وجہ سے نیچے منہ کیے اپنے لب کاٹ رہے تھے۔ پری کہہ کر نیچے چلے گئے۔ پیچھے اذلان بھی فریش ہونے چلا گیا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے، کب وہ چھوٹی سی لڑکی نے اپنی معصوم باتوں اور حرکتوں سے اذلان کا دل جیت لیا، پتہ ہی نہ چلا۔ وہ معصوم سی لڑکی اب اس مغرور انسان کی جان بن گئی تھی۔ آج صبح سے ہی موسم کافی خراب تھا، سردیوں کا مہینہ تھا اور بارش کا بھی امکان تھا۔ نیوز میں بھی تیز موسلا دھار بارش کا بتایا جا رہا تھا۔ اذلان اس وقت میٹنگ ہال میں تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم آرام کرنے کی غرض سے چلا آیا۔ روم میں آ کر کوٹ شیٹ کی پشت پہ ڈال دیا، آستینوں کو کہنیوں تک فولڈ کر لیا اور فائل کو دیکھنے لگا۔ اذلان کو آج کافی دیر ہو گئی تھی، بارش کافی ٹائم پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ سر، 10 بج گئے ہیں، آج کافی دیر ہو گئی ہے آپ کو، اذلان کے سیکرٹری نے اندر آ کر کہا۔ ہاں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اذلان نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکاتے کہا۔ جی سر، بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے، تو آپ چلے جائیں اب، اذلان کے سیکرٹری نے مشورہ دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہ سب دیکھ لینا، اذلان نے والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتے کہا اور آفس سے نکل گیا۔ اذلان گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بوا، اذلان نے بوا کو آواز دی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ فیری، اذلان نے سیڑھیاں چڑھتے پری کو آواز دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا، وہاں بھی چارسو اندھیرا تھا۔ اذلان نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، پر لائٹ نہیں تھی۔ فیری میری جان، آپ ہو یہاں؟ اذلان چلتا چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ اذلان، پری بیڈ کے پیچھے سے نکل کر اذلان کے گلے لگ گئی۔ فیری، کیا ہوا؟ اذلان اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوتے بولا۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر گئے؟ مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، پری ہچکیوں سے روتے کہہ رہی تھی۔ سوری میری جان، آج لیٹ ہو گیا، کام زیادہ تھا، اذلان نے بالوں پر بوسہ دیتے کہا۔ نہیں، میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ بہت گندے ہیں، دادا جان کو بتاؤں گی آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر گئے تھے، پری اذلان سے دور ہوتے بولی۔ سوری نا میری خرگوشنی، اذلان نے دوبارہ حصار میں لیتے کہا۔ نہیں، میں آپ سے کٹی ہوں، پری اپنے سیدھے ہاتھ کی لٹل فنگر دیکھتے بولی۔ میری جان، آپ بہت معصوم ہیں، اذلان نے پری کی آنکھوں کو چومتے کہا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا آپ؟ پری نے دوبارہ اذلان کے سینے پر سر رکھتے کہا۔ نہیں جا رہا، اذلان نے بیڈ پر لیٹتے کہا، ایسے کہ پری اب اذلان کے اوپر تھی اور اذلان نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ یار بس کرو، میری ساری شرٹ خراب کر دی، اذلان نے تنگ کرتے کہا۔ اذلان، آپ بہت گندے بچے ہیں،
پری نے سینے پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ جی میں بہت گندا بچہ ہوں، اذلان نے چھیڑتے ہوئے انداز میں کہا۔ میری جان، آپ بوا کے پاس چلے جاتی یا انہیں بلا لیتی، اذلان نے اس کے بال سلاتے ہوئے کہا۔ وہ گھر نہیں تھی اذلان، میں نے بہت ڈھونڈا تھا، پری نے اذلان کے سینے سے منہ اٹھاتے کہا۔ اچھا، کہاں جا سکتی وہ؟ بتا کر نہیں گئی مجھے، اذلان نے واپس پری کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ سو جاؤ، اذلان نے پری کو سیدھا لٹاتے ہوئے کہا اور خود اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ صبح پری اٹھی تو اذلان نہیں تھا۔ تیار ہو کر نیچے کچن میں آئی تو بوا سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ بوا، آپ کہاں گئی تھی؟ کل آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، پری سلپ پر بیٹھتے بولی۔ بیٹا، میرا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا تھا، میں آئی تھی آپ کے پاس پر آپ سو رہی تھیں، بوا نے پری کو جوس دیتے بتایا۔ او اچھا، اب ٹھیک ہے وہ؟ پری بریڈ کھاتے ہوئے بولی۔ جی بیٹے، اب ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ بوا، پیسے چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں اذلان سے بول دوں گی، پری نے جوس کا سپ لیتے کہا۔ نہیں بیٹا، چاہیے ہوں گے تو میں بتا دوں گی۔ پری ناشتے سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گئی تھی۔ نماز کا وقت ہوا تو وضو کر کے نماز پڑھنے دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ نماز والے کمرے سے نماز پڑھ کر کمرے میں آئی تو سامنے ہی اذلان صوفے پر بیٹھا کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پری کو دیکھ کر مسکرایا تو پری چلتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اذلان نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اذلان ابھی بھی بات کر رہا تھا جبکہ پری اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے گرد سفید دوپٹہ بندھا ہوا تھا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر ماتھے کو عقیدت سے چوم لیا جس پہ پری کھلے دل سے مسکرائی۔ اذلان نے تھوڑی دیر بعد فون بند کیا اور پورا پری کی طرف مڑا جو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ناشتہ کیا تھا؟ اذلان پری کا دوپٹہ کھولتے بولا۔ جی، بوا نے بنا کر دیا تھا۔ آ گئی بوا، میں پوچھتا ہوں ابھی ان سے، کہاں گئی تھی میری معصوم پری کو اکیلا چھوڑ کر؟ اذلان نے مصنوعی غصہ کرتے کہا۔ نہیں نہ چھوڑیں ازی، ان کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی تھی نا، اس لیے چلے گئی تھی وہ، پری نے کھڑا ہونے سے روکتے کہا۔ کیا کہا؟ اذلان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ چوٹ لگ گئی تھی؟ نہیں، اس سے پہلے ازی، پری نے منہ نیچا کرتے کہا۔ ہائے میری لٹل فیری، اتنے پیار سے اگر نام لو گی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اذلان پری کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ پری نے اوپر ہو کر اذلان کے گال پر اپنے لب رکھ دیا۔ اذلان نے کھینچ کر اور بھی اپنے نزدیک کر لیا، اس کے کھلے بالوں میں چھپا لیا۔ اذلان، کافی دیر گزر گئی مگر اذلان پیچھے نہیں ہٹا تو پری نے ہمت کر کے آواز دی۔ اذلان نے بغیر پیچھے ہٹے جواب دیا۔ مجھے نا احمد بھائی یاد آ رہے ہیں، تو آپ مجھے لے چلیں ان سے ملوانے پلیز۔ یار، رومانس کے ٹائم تمہیں وہ میرا سالہ یاد آ رہا ہے، اذلان بدمزہ ہوتے بولا۔ آپ نے اتنی گندی گالی دی، پری اس کی گود سے اٹھتے بولی۔ نہیں یار، گالی تھوڑی دی ہے، اذلان نے دوبارہ اپنے حصار میں لیتے کہا۔ نہیں ازی، آپ نے دی ہے اور اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی، پری نے خفگی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اچھا، میں نے تو سوچا تھا کل دادا جان کی طرف چلیں گے، مگر آپ ناراض ہو تو کسی اور کو ہی لے جانا پڑے گا ساتھ، اذلان نے ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر سوچنے والے انداز میں کہا۔ سچی اذلان، ہم جائیں گے؟ پری نے چہکتے کہا۔ نہیں، پر ابھی تو کوئی ناراض تھا مجھ سے، اذلان نے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، کون ناراض تھا آپ سے، مجھے بتائیں ذرا، پری اذلان کا منہ اپنی طرف کرتے بولے۔ پتہ نہیں کون تھی خوبصورت سی لڑکی، اذلان نے ہاتھ کے انگوٹھے سے پری کے گال سلاتے کہا۔ خوبصورت تو میں بھی ہوں ازی، پری نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے کہا۔ پری کی بات پر اذلان کو بے انتہا پیار آیا، اس کے نرم ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹا تو پری تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ اذلان سینے سے لگا کر
اس کی پیٹھ چلانے لگا۔ آپ بہت گندے بچے ہیں ازی، پری اس سے دور ہوتے بولی۔ جی میں بہت بگڑا ہوا بھی ہوں، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم جائیں گے نا ازی، بتائیں نا، پری نے سانس درست کرتے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ جی میری جان جائیں گے، اذلان نے پری کے نچلے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سلاتے کہا۔ ہم بہت دن رکیں گے نا، جتنے دن میری فیری چاہے اتنے دن، اذلان کہتا اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا اور جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، اذلان اس وقت لاؤنج میں موجود تھا۔ بلو جینس کے ساتھ بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ بلو ہی کوٹ تھا۔ بالوں کو اچھی طرح سے جیل کے ساتھ سیٹ کیا ہوا تھا۔ معمول کے مطابق دائیں ہاتھ میں رولیکس گھڑی پہنے وہ پوری طرح سے تیار تھا۔ صوفے پہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ کب سے پری کا انتظار کر رہا تھا۔ فیری اب آ جاؤ بھائی، اذلان نے دوبارہ آواز دی جو وہ مسلسل آدھے گھنٹے سے دے رہا تھا۔ بس آئی 2 منٹ اذلان، پری نے بھی وہی کہا جو وہ آدھے گھنٹے سے کہہ رہی تھی۔ یار کب سے ویٹ کر رہا ہوں اور تمہاری تیاری نہیں ختم ہو رہی، ہم کسی کی شادی میں تھوڑی جا رہے ہیں، اذلان نے چڑھتے کہا۔ اور اب تو واقعی حد ہو گئی تھی۔ آ گئی ہوں، آپ بھی نا، پری سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی۔ اذلان تو اس کو دیکھ کے محبوط سا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب بتائیں کیسی لگ رہی ہوں، پری اذلان کے سامنے آتی بولی۔ اذلان تو اس کے اس روپ میں کھو سا گیا تھا۔ لیمن کلر کا ٹکنوں سے اونچا فراک جس پر خوبصورت کھلتے گلاب بنے ہوئے تھے، ساتھ وائٹ جینس تھی جو کہ مشکل سے ہی دکھ رہی تھی۔ لمبے بالوں کا آزاد چھوڑا ہوا تھا، چہرہ ہر عارضی چیز سے پاک تھا۔ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی کمال کی لگ رہی تھی۔ ازی بتائیں بھی، پری نے اذلان کے آگے چٹکی بجائی۔ ہاں، اذلان نے ہوش میں آتے کہا۔ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں، پری فراک ہاتھوں میں پکڑتی گول گول گھومتی دکھانے لگی۔ بہت پیاری، اذلان نے ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالتے کہا۔ سچی، پری نے آئی برو چکاتے کہا۔ یس مائی لو، اذلان نے اس کو اپنے حصار میں لیتے کہا۔ چلیں اب دیر نہیں ہو رہی، پری اس سے دور ہوتے بولی۔ چلیں مسز اذلان، اذلان نے اپنی چوڑی ہتھیلی آگے کرتے کہا۔ یس مسٹر اذلان، لیٹس گو، پری اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی بولی اور دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ اذلان، انہیں کافی دیر ہو گئی تھی سفر کرتے، کیونکہ وہ لوگ دوسرے شہر میں مقیم تھے۔ اذلان جب سے فون میں مصروف تھا اور پری جب سے بور ہو رہی تھی۔ آخر کو پری کی جھنجھلاتی آواز آئی۔ یس پری، اذلان نے فون میں مصروف ہی جواب دیا۔ آپ یہ بند کریں، پری نے موبائل کی طرف انگلی کرتے کہا۔ لو کر دیا بند، اور کچھ، اذلان نے موبائل جیب میں رکھتے کہا۔ اب بتائیں کب آئے گا گھر، پری پوری اذلان کی طرف مڑتی بولی۔ کیوں میری جان بور ہو رہی ہے، اذلان نے پری کا ہاتھ پکڑتے اپنے قریب کیا اور اس کے سینے سے آ لگی۔ جی، اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، پری بچوں والا منہ بناتے بولی۔ اچھا تو سو جائیں، اذلان نے پری کے بال پیچھے کرتے کہا جو ہوا سے اڑ کر منہ پر آ رہے تھے۔ کیسے سوؤں، میں گر گئی تو، ایسے سو نہیں گرتی، اذلان نے اپنے حصار میں لیتے کہا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ پکا، پری سر اٹھا کر اذلان کو دیکھتے بولی۔ جی جانے اذلان، پکا، اذلان نے بالوں پر بوسہ دیتے کہا۔ اذلان، پری اس کے سینے میں چھپی منمنائی۔ بولو میری جان، اذلان نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماما بابا کے بعد میں آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ مجھے کبھی بھی واپس نہیں بھیجیں گے نا، پری اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولے۔ کوئی سانس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اذلان پری کی آنکھوں کو چومتا بولا۔ آپ ہی تو میری بے رنگ زندگی میں خوشیاں لائی ہیں،
آپ کو کیسے خود سے دور کر سکتا ہوں؟ اذلان بولتا اس کو مزید خود میں بھیج گیا۔ پری بھی اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھتی آنکھیں میچ گئی۔ فیری ویک اپ، ہم آ گئے ہیں گھر، اذلان نے پری کا گال تھپتھپاتے کہا جو بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ کیا ہے زی، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پری نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتی بولی۔ گھر آ گیا ہے بیبی، اٹھو۔ اذلان نے پری کے بال درست کیے جو سونے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ سچی؟ پری آنکھیں مسلتی بولی۔ چلو نکلو باہر۔ اذلان دروازہ کھولتے باہر نکلا، پیچھے ہی پری نکلی اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دادا جان، احسان صاحب لاؤنج میں موجود اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب پری کی چہکتی ہوئی آواز سے سر اٹھا کر دیکھا۔ او میری بیٹی، احسان صاحب صوفے سے کھڑے ہوتے بولے۔ پری بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ پری تھوڑا دور ہوتے بولے۔ ہم نے بھی یاد کیا اپنی بیٹی کو، احمد تو روز فون پر پوچھتا ہے، احسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہو سے ہی ملتے رہیں گے یا مجھ سے بھی ملیں گے؟ اذلان قدم قدم چلتا پری کے برابر میں جا کھڑا ہوا۔ میرے شیر، تم تو میری آنکھوں کا نور ہو، احسان صاحب اذلان کو گلے لگاتے بولے۔ کہاں ہیں گھر والے؟ اذلان نے اطراف میں سرسری سی نگاہ دوڑاتے پوچھا۔ مال گئے ہیں شادی کی شاپنگ کے لیے۔ آؤ بیٹھو، احسان صاحب نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ اذلان احسان صاحب کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ پری احسان صاحب کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اذلان خیال رکھتا ہے میری بیٹی کا؟ احسان صاحب نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ جی دادا جان، رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے روز میرے کہنے پر آفس سے جلدی آتے ہیں اور میرے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور میرے لیے چاکلیٹ بھی لاتے ہیں، پری جوش سے بتا رہی تھی، جبکہ اذلان دادا جان کی مسکراتی نظروں سے خائف ہو رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ازی مجھے پیار بھی؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اذلان نے ٹوکا۔ اف پری، اذلان نے بیچ میں روکتے کہا، اس کا کیا بھروسہ، سب ہی کھول کر رکھ دیتی۔ کیا ہوا ازی، مجھے بتانے تو دیں دادو کو، پری بات کا اثر لیے بغیر بولی۔ ابھی میری بیٹی تھک گئی ہوگی تو پہلے ریسٹ کریں، باقی باتیں بعد میں، احسان صاحب نے مسکراہٹ چھپاتے کہا۔ ٹھیک ہے دادا جان، کھانے پر ملاقات ہوتی ہے، اذلان فوراً کھڑا ہوتا بولا۔ بہت معصوم ہے میری بچی، زمانے کی گندی نظروں سے بچانا جہاں تک ممکن ہو سکے، احسان صاحب نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ جی آپ بے فکر رہیں، اور شکریہ اس نمونہ کو میری زندگی میں لانے کے لیے، اذلان نے مسکراتے کہا اور احسان صاحب کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اذلان مجھے باتیں کرنے نہیں دی، اب خود کر رہے ہیں، پری خفا ہوتے ہوئے بولی۔ جاؤ برخودار، ورنہ تمہاری چھوٹی بیوی ناراض ہو جائے گی، احسان صاحب نے شانے پر تھپکی دے کر کہا۔ چلیں جناب، اذلان پری کا ہاتھ تھامے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر اذلان فریش ہونے چلا گیا۔ پری پورے کمرے کی ایک ایک چیز چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ کمرہ بہت نفیس چیزوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف مہنگے شو پیس رکھے ہوئے تھے۔ اذلان فریش ہو کر نکلا، سامنے نظر گئی جہاں پری ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی چین کا ہک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی اور قدم قدم اٹھاتا بالکل پری کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اذلان نے بہکتے لہجے میں کہا۔ پری جو نیچے منہ کی اپنی چین کھولنے میں لگی تھی، اذلان کی آواز سے چونک کر شیشے میں دیکھا جہاں وہ جان نثار نظروں کے حصار میں لیے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کھل رہا ازی، پری نے ہک دکھاتے کہا۔ اذلان نے پری کی گردن سے بال ہٹائے اور ہک کھولنے لگا۔ لو ہو گیا، اذلان اپنی بے لگام ہوتی جذباتوں کو روکتا پیچھے ہوا
اوہ شکریہ میرے ہینڈسم ہسبینڈ، پری اذلان کے گال کھینچتے ہوئے بولی اور چھپاک سے واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے اذلان ہنستا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام پارٹس آسانی سے مل جائیں۔ یہ پارٹس کیسا لگا کمنٹس میں رائے بتائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔